الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مساجد کا بیان اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو سن رہے ہیں اور جو میں سنا رہا ہوں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بات چل رہی تھی کہ مساجد میں کس طرح رہا جائے، کیا کرنا چاہیے. مسجد جو ہے مسلمانوں کی ایک اکٹھے ہونے کی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان مل کر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسجد میں کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور کون بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. صرف اور صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ کس کی صف سیدھی ہے. بس امام صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی صفیں درست کر لیں، پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملا لیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ امیر علیحدہ ہو جائیں، غریب علیحدہ ہو جائیں، بس ایک بات ہوتی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں کہ ایک جٹ ہو کے رہنا. تو مشرکین مکہ جو ہیں یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کے خلاف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں. ان کو اسلام پسند نہیں تھا کہ کیا ہے، ہر چیز سے روکتا ہے، یہ کرتا ہے. ان کو مسلمانوں کا ایک جٹ ہونا پسند نہیں تھا. تو اسی لیے جب بھی کوئی مشرک جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہاتھ لگتا تھا تو اس کو پکڑ کے مسجد میں لے آتے اور مسجد کے ستونوں کے ساتھ اس کو باندھ دیتے. کوئی بھی مسجد کا ایک ستون اس کو وہاں پہ لے کر جاتے، اس کو باندھ دیتے. اب مسجد میں تو مشرک جو اسلام کو پسند نہیں کرتا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن جی میں فرما رہے ہیں انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے، گندا ہے، اور مسجد میں صرف ان کو آنے کا حکم ہے جو پاک ہیں. تو لیکن مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اس کو مسجد میں لا کے باندھ دو. اب یہ جو حدیث جس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، اور امام مسلم رحمۃ اللہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ. بخاری میں جو اس کے متعلق جو حدیث ہے وہ تھوڑی مختصر سی ہے، لیکن جو مسلم ہے وہ پوری مکمل، جو اس وقت سارا کچھ ہوا، ان کو لا کے باندھا گیا، باندھ کے اس کے بعد سوال جواب کیے گئے، سب کچھ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 462، اور مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 4599، یعنی کہ 4589. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ مشرک تھے، یعنی کہ اسلام سے پہلے، تو ان کو مسجد میں لا کے باندھ دیا گیا. اور جب لا کے ان کو باندھا گیا، وہ اس لیے باندھا گیا، اس کی حکمت سب سے بڑی کیا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر مسلمانوں کے طور طریقے دیکھیں کہ مسجد میں مسلمان کیا کرتے ہیں. وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور یکجا ہو کر، یعنی کہ ایک ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے طور طریقے دیکھیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، سب کچھ. یعنی کہ اس لیے مسجد میں لا کے کھڑا کرتے تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت پانے والوں سے ہو جائے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھتے رہے جب وہ اسلام سے پہلے، کہ ثمامہ یا جو بھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ تمہارے پاس کیا ہے،
تو انہوں نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی الفاظ ہیں، اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو میرا خون ضائع نہیں ہوگا، اور اگر آپ مجھے بچا لیتے ہیں یعنی کہ مجھ پہ احسان کرتے ہیں، مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ یہ تین باتیں، اور تینوں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال پوچھا اور تینوں دن انہوں نے ایک ہی جواب دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے دن آ کے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جاتے ہیں جہاں پہ بھی جائیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر مسجد سے کچھ دور چلے گئے، ایک کھجور تھا، کھجور کا درخت تھا، اس کے نیچے کافی ہریالی تھی، باغ تھا، تو وہاں پہ جا کے وہاں تک پہنچے، وہاں پہ ان کو پانی ملا، غسل کر کے واپس آ گئے۔ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، شہادت، اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ایک یعنی کہ انداز ہے۔ اب ہماری مساجد میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ کسی غیر مسلم کو لا کے مسجد میں باندھ دیا جائے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کے خلاف عدالت میں کیس ہو جاتا ہے۔ ہماری مساجد میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن اب بھی اگر ہم چاہیں تو یکجا ہو کر، ایک جٹ ہو کر ہم اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں پھیلاتے۔ کیونکہ ہمارے آپس میں بول چال اتنی نہیں ہے، ہمارے آپس میں اتنا اتفاق نہیں ہے مسلمانوں میں، تو اس وجہ سے وہاں اب تب کے مسلمان اور اب کے مسلمانوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو ہمیں، اگر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد میں ہم نہیں لا سکتے کسی کو، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد کے علاوہ، ظاہر سی بات ہے ہم ہر ایک کے ساتھ کام کرتے ہیں، عیسائی بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں، سارے یعنی کہ ایک جگہ رہتے ہیں، تو ہمیں کوشش کریے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بھی دین کے بارے میں سمجھایا جائے، دین کے متعلق بتایا جائے۔ مسجد میں نہیں لا سکتے، کم از کم باہر تو کر سکتے ہیں نا، باہر تو تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اسلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، اس کے بارے متعلق بتائے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے، جتنا ہمیں پتہ ہے صحیح دین کے مطابق ہم ہر کسی کو بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب میں درس دے رہا ہوتا ہوں تو چند حضرات، چند بھائی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ اگلے دن یا ایک دو دن بعد جب مجھے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب مجھے تھوڑا کام تھا تو میں چلا گیا، آپ کا درس نہیں سن سکا۔ تو ان سے بھی یعنی کہ میری گزارش ہے، اگر وہ بیٹھے ہیں، جا چکے ہیں، جب بھی آئیں گے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بتا دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کہ میں جو ویڈیو بنتی ہے وہ اسی لیے بناتا ہوں تاکہ جو موجود نہیں ہیں وہ بھی سن لیں اور جو موجود ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو ویڈیو بنتی ہے، جو چینل ہے، یا اگر آپ چینل نہیں ملتا تو میرے نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ چینل تک پہنچا دوں گا۔ نمبر بھی سامنے لکھا ہے وضو والی جگہ پہ، اور چینل کا نام بھی وضو والی جگہ پہ لکھا ہے، اہل القرآن نام ہے۔ اگر وہ نام لکھ کے سرچ نہ ہو تو جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ جو میں بیانات میں نے جو سب کچھ شیئر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو باتیں میرے علم میں نہیں تھی وہ الحمدللہ میرے علم میں بھی آئیں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔